ہربلسٹ آن لائن میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں وہ سب لے کر جو آپ کے لیے اچھا ہے، مفید ہے اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہربلسٹ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی صحت کا خیال۔ آج ہم آغاز کرنے والے ہیں اپنے ڈرائی فروٹ سیگمنٹ کا۔ امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح اس سیگمنٹ کی ویڈیوز بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہیں گی۔ آج ہم جس ڈرائی فروٹ کی افادیت پر بات کریں گے وہ ہمارے یہاں موسم سرما میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، جان ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم آج بات کرنے والے ہیں مونگ پھلی کے بارے میں۔ مونگ پھلی جو کہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل، گرم اور نیم گرم علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ساؤتھ امریکہ کے ممالک پیرو اور برازیل میں اسپینش ایکسپلورر نے سب سے پہلے اسے دریافت کیا۔ مونگ پھلی کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جو اپنی رنگت اور سائز کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، مگر ان کی افادیت اور غذائی اجزاء تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ خشک میوجات سے تعلق رکھنے والا یہ پھل بآسانی آپ کو سارا سال دستیاب رہتا ہے۔ حسب سابق، حسب روایت، حسب معمول، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مونگ پھلی کے غذائی اجزاء کی۔ 100 گرام را پینٹس میں 567 کیلوریز ہوتی ہیں۔ باقی نیوٹرینٹس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پروٹین اس میں پائی جاتی ہے 25.8 گرام، کاربوہائیڈریٹس 16.13 گرام، فائبر 8.5 گرام، شوگر اس میں ہوتی ہے 4.72 گرام۔ فیٹس کی بات کریں تو مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کی بات کریں تو اس میں پائی جاتے ہیں 24.43 گرام۔ پالی انسیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار اس میں ہوتی ہے 15.56 گرام۔ سیچوریٹڈ فیٹس 6.28 گرام۔ منرلز کی طرف آتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں پوٹیشیم 705 ملی گرام، فاسفورس 376 ملی گرام، میگنیشیم 168 ملی گرام، کیلشیم 92 ملی گرام، سوڈیم 18 ملی گرام، آئرن 4.58 ملی گرام اور زنک 3.27 ملی گرام۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے وائٹامنس میں شامل ہیں نیاسن یعنی کہ وائٹامن B3 12.07 ملی گرام، وائٹامن E 8.33 ملی گرام، وائٹامن B1 تھیامین 0.64 ملی گرام، وائٹامن B6 پائریڈوکسن 0.35 ملی گرام، ریبوفلیون وائٹامن B6 0.14 ملی گرام اور فولیٹ وائٹامن B9 240 mcg۔ مونگ پھلی میں مجموعی طور پر 49 گرام فیٹس موجود ہوتے ہیں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں پالی انسیچوریٹڈ فیٹس، مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور سیچوریٹڈ فیٹس میں۔ ٹرانس فیٹس جسے مضر صحت جانا جاتا ہے وہ مونگ پھلی میں بالکل بھی موجود نہیں ہوتے۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے ٹوٹل کاربس 15% ہوتے ہیں جو کہ آئیڈیل سورس آف پروٹین ہے۔ آرجینن ہائی کنٹینٹ آف انسیچوریٹڈ فیٹس کی وجہ سے اس کو دل کی صحت کے لیے مفید جانا جاتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور شریانوں میں بلڈ کلاٹنگ سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور اس طرح سے اوور آل ہارٹ سٹروک اور ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے۔ کم کیلوریز اور زیادہ پروٹین ہونے کی وجہ سے بھوک کو کم کرتی ہے اور نتیجتاً وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر مونگ پھلی کا استعمال کرنے والے افراد میں موٹاپے کا شکار ہونے کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر مونگ پھلی استعمال کرنے والے افراد ایک لمبی عمر پاتے ہیں، کیونکہ کسی مرض کی وجہ سے مرنے کی شرح ان میں کافی کم ہو جاتی ہے۔ چونکہ مونگ پھلی کا شمار لو گلائسیمک فوڈز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے استعمال سے بلڈ شوگر لیول میں سپائک نہیں آتا اور انسان شوگر یعنی ڈائبٹیز سے محفوظ رہتا ہے۔
مونگ پھلی چونکہ فائبر کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے تو یہ نہ صرف نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی سوجن کو بھی کم کرتی ہے۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے ملٹیپل اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو معدے، خوراکی نالی اور چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک اسٹڈی کے مطابق آپ مونگ پھلی کے استعمال سے پتے کی پتھری یعنی کہ گال سٹون سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہو پاتا ہے مونو اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کی وجہ سے۔ چونکہ مونگ پھلی میں وائٹامنز بی کثیر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وائٹامنز بی اعصابی خلیوں اور خون کے سرخ ذرات کی بہتری کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی میں پائے جانے والے مختلف پلانٹ کمپاؤنڈز اور فائٹو نیوٹرینٹس ہمارے جسم کے مختلف افعال کی ہیلدی فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں پائی جانے والی پروٹین نہ صرف آپ کے مسل ماس کے لیے یا پھر مسل بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے بلکہ بون ہیلتھ کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ پینٹ بٹر کو اگر آپ ٹوسٹ پہ لگاتے ہیں یا پری ورک آؤٹ سنیک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو ٹوٹل پروٹین فراہم کرتی ہے۔ بڑھتے ہوئے بچوں کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹین کی، اسے مونگ پھلی بہت اچھی طرح سے پورا کر سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ گڈ پروٹین انٹیک زخموں کے جلد بھرنے میں یعنی وونڈ ہیلنگ میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہیلدی انسیچوریٹڈ فیٹس کی وجہ سے نہ صرف گڈ نیوٹرینٹ بلکہ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت سپورٹیو ہوتی ہے۔ پروٹین گریلن لیول کو لو کرتی ہے۔ گریلن اصل میں ہنگر ہارمون کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے پیپٹائڈ کو انکریز کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کو فلنس کا احساس دیتا ہے۔ مونگ پھلی کو مائنڈ شارپنر کے طور پر بھی بڑا مفید سمجھا جاتا ہے۔ مائنڈ شارپنس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے وائٹامن B1، فولیٹ۔ جب آپ مونگ پھلی کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا برین زیادہ ایکٹیو اور شارپ ہو جاتا ہے۔ نیاسن اور وائٹامن B1 بڑھتی ہوئی عمر سے متعلقہ کوگنیٹو ڈکلائن کو بھی دور رکھتی ہے اور آپ الزائمرز ڈیزیز سے محفوظ رہتے ہیں۔ پینٹس میں بائیو ایکٹیو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں جنہیں ریسویراٹول کہتے ہیں۔ ریسویراٹول کوگنیٹو ہیلتھ اور وربل فلوئنسی کو بہتر کرتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے پالیفینولز کی وجہ سے آپ کا موڈ بہت خوشگوار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سائکیٹرک اور کوگنیٹو ڈس آرڈرز سے بھی بچا کے رکھتی ہے۔ پینٹس میں پائے جانے والے ریسویراٹول اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس آپ کی اسکن کو نہ صرف تر و تازگی بخشتے ہیں بلکہ آپ کے جسم میں پائے جانے والے ٹاکسنس کے جسم سے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، جن کی موجودگی آپ کی اسکن کو گریسی اور ڈل بنا سکتی ہے۔ ریسویراٹول مزید کیا کرتا ہے آپ کی اسکن کے لیے؟ آپ کو اینٹی ایجنگ سمٹمز ہیں جیسے جھریاں، چائیاں، فائن لائنز، ڈارک سپاٹس، ان سب کو دور کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسکن ایلنسز جیسے سوریاسس اور ایگزیما کو ٹریٹ کرنے میں بھی مونگ پھلی کا باقاعدہ استعمال کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ پینٹس میں پائی جانے والی وائٹامن سی اور وائٹامن ای کی مقدار آپ کو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز اور اس سے ہونے والے اسکن کے ڈیمیج سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ وائٹامن سی آپ کی اسکن میں الاسٹیسٹی پیدا کرتی ہے جس سے آپ کی اسکن ینگر اور برائٹر دکھائی دیتی ہے۔ جب آئی ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو مختلف لیفی ویجیٹیبلز کے ساتھ ساتھ پینٹس کے استعمال پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے زنک کی مقدار جسم کو وائٹامن ای کی فراہمی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے نہ صرف آپ کی بینائی بہتر ہوتی ہے بلکہ کلیئرٹی بھی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پائے جانے والے وائٹامن ای ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن اور کیٹریکٹ فارمیشن کو بھی سلو کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ذکر کرتی چلوں کہ مونگ پھلی کے ساتھ منسلک کچھ خدشات کی وجہ سے آپ کو مونگ پھلی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے ایفلاٹاکسن پوائزننگ۔ دراصل بعض اوقات مونگ پھلی پھپھوندی کی ایک خاص قسم سے متاثر ہو جاتی ہے اور پھپھوندی کی یہ قسم ایفلاٹاکسن نامی کیمیکل پیدا کرتی ہے جو کہ لیور فیلئر یعنی کہ جگر کے افعال کی ناکامی اور جگر کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے لیے مونگ پھلی الرجنس کا کام کرتی ہے، یعنی کچھ لوگ مونگ پھلی کے استعمال سے الرجی میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جو بعض اوقات نہایت شدید اور خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو نفع پہنچانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اختتام سے پہلے اللہ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو، ہم سب کو مشکلات، آفات اور بیماریوں سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ نیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔